الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر حضرات سامعین اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتیں عنایت فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، یا یہ کہا جائے کہ زندگی عطا کرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے. ایمان اور اسلام کو مضبوطی سے اختیار کیے رہنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی، کمی کی، تو یقین جانیے دنیا ہماری چاہے بن جائے لیکن آخرت ہماری خراب ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسی دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اور جنت و جہنم کی تقسیم اللہ فرمائے گا. جو صاحب ایمان ہوں گے وہ یقیناً ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے، لیکن جو صاحب ایمان نہیں ہوں گے، جنہوں نے کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے. وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے. ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے اسلام کی فکر کرنی ہے، اور صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے نسلوں کے لیے بھی فکر کرنی ہے، اپنی آل و اولاد کے لیے بھی فکر کرنی ہے، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے، اپنے گاؤں محلے اور شہر کے لیے بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارا ایمان بھی صحیح سالم رہے، ہم پوری طرح اسلام پر قائم رہیں، اور دیگر حضرات ہیں وہ بھی اسلام پر قائم رہیں، ایمان کو اختیار کیے رہیں، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ آیت صاف اور واضح انداز میں وہ آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی آدمی اگر اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین اور دھرم کو اختیار کرتا ہے تو وہ دین اور دھرم قابل قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے، کسی اور نظام حیات کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ دین قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک ایسے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور وہ آخرت میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بڑی نعمت دی ہے، بڑی دولت دی ہے، وہ نعمت اور دولت ایمان کی دولت ہے، وہ اسلام کی دولت ہے. ہمیں اس دولت کو پوری طرح سنبھال کے بھی رکھنا ہے، اور دوسروں کو سمجھا کر اس دولت سے انہیں بھی روشناس کرانا ہے، واقف کرانا ہے. آج جو ہمارے سماج کی صورتحال ہے وہ عجیب و غریب صورتحال ہے. خاص طور سے نوجوان نسلوں کو اس موبائل کے فتنے نے، انٹرنیٹ کے فتنے نے، اور نئی نئی ٹیکنالوجی کے فتنوں نے نہ جانے کہاں کتنا دور کر دیا ہے اسلام سے، اور ان چیزوں میں ملوث کر دیا ہے جن چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کتنے ہمارے بچے، کتنی ہماری بچیاں
اس انٹرنیٹ کی وجہ سے، اس موبائل فون کی وجہ سے دوسروں کی گود میں جا چکی ہے، دوسروں سے تعلقات قائم کر چکی ہے، اور وہ اپنے اسلام سے پھر چکی ہے، مرتد ہو چکی ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے اولاد کا ایمان، ہمارے گھر والوں کا ایمان، ہمارے گاؤں محلے والوں کا ایمان کیسے بچے گا، اور لوگ اپنے اسلام پر کیسے استقامت کے ساتھ رہیں گے، ہم سب کو اس پر مل جل کر، سر جوڑ کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بہت کمال کی بات نہیں کہ آپ تو جنت پہ چلے گئے لیکن آپ کی اولاد جہنم میں ہے۔ وہ نہیں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی سخت نگرانی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بچیوں کی سخت نگرانی کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایسے کام تو نہیں کر رہے ہیں جن کاموں کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں اور پھر ایک دن وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ گھر کے ذمہ داران کی، گھر کے والدین کی یہ انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ عام طور سے اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے چاہے وہ زندگی گزارے۔ نہیں، اولاد بڑی ہو گئی ہے، عاقل بالغ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے اختیارات ہیں، لیکن آپ والدین ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ گھر کے سرپرست ہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کا محاسبہ کریں، اپنے ماتحتوں کو دیکھیں کہ وہ کون سے کام کر رہے ہیں، وہ شریعت پر چل رہے ہیں، شریعت پر نہیں چل رہے ہیں، وہ اسلام پر چل رہے ہیں، اسلام پر نہیں چل رہے ہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ آج اس سے بہت غفلت برتی جا رہی ہے، خاص طور سے ہماری بچیاں غیروں کی گودوں میں بہت زیادہ جا رہی ہیں۔ ایک فیس بک پہ ایک پیج ہے، جس پیج کا نام ہے اسلام کی شہزادیاں۔ اسلام کی شہزادیاں، اس پیج کے تقریباً 21 لاکھ سے زیادہ فالوور ہیں، 21 لاکھ سے زیادہ، 2 ملین سے زیادہ، اور اس میں 90% جو ہے وہ ہماری مسلم بچیاں ہیں، اور 10% جو لڑکے مسلمان نہیں ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہ بجرنگ دل، شیو سینا، RSS مختلف گروپ کے لوگ ہیں، اور وہ اس پر چیٹنگ کر کے، بات کر کے ہماری بچیوں کو پھنساتے ہیں، اور ہماری یہ نادان بچیاں اپنے والدین کی بے توجہی کی وجہ سے، یا یہ کہا جائے کہ خود اپنی تعلیم و تربیت کی کمی ہونے کی وجہ سے نہ جانے کیسے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ پھر کسی مسلم بچی کو مار دیا جاتا ہے، کسی کو ندی میں اور تالاب میں ڈبو کر اس کی جان لے لی جاتی ہے، اور کسی کو تڑپا کر رکھا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، اور پھر اس طرح وہ ہماری بچیاں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ آج کے جمعے کا یہ پیغام لے کر آپ جائیں کہ جس طرح ہمیں فکر ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں، جس طرح ہمیں فکر ہے کہ ہم نمازی بنیں، جس طرح ہمیں فکر ہے کہ ہم اللہ والے بنیں، جس طرح ہمیں فکر ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد فوراً جنت مل جائے اور ہماری قبر کی زندگی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے، جیسے ہمیں اپنے بارے میں فکر ہے، ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اولاد کے بارے میں فکر مند کیسے ہوں گے؟ ان کی تعلیم کی فکر کیجیے کہ آخر ان کو آپ کن اداروں میں تعلیم دے رہے ہیں،
آپ ان کی تربیت کی فکر کیجیے کہ آپ ان کی کیسی تربیت کریں. آپ ان کے دوستوں پر، فرینڈز پر اپنی نظر رکھیے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچی کے جو دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں. ان باتوں پر جب غور کریں گے اور ان باتوں کا جب خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا سماج اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کرے گا، اور اللہ نے جو ایمان کی بڑی دولت دی ہے اس ایمان کی حفاظت کرنے والے اور اسلام کی حفاظت کرنے والے ہم اور آپ ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. بغیر اللہ کی توفیق سے یہ بات نہیں ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہم سب کو خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو، ہماری اولاد کے ایمان کو، مسلمانوں کے ایمان کو اللہ محفوظ رکھے، اور جو مسلمان نہیں ہیں اللہ انہیں بھی اسلام کی دولت عنایت فرما دے. ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ ضرور دعا کریں. بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو ہاتھ سے جانے نہ دے. یہ نعمت اگر ہاتھ سے چلی گئی، یاد رکھیے، تو موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں. دنیا کی زندگی کی تو انتہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ ہماری امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 کے درمیان. یہ نارمل عمر ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس زندگی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اس لیے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین.